وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عجیب ماجرا ہے یہ بروز عید قرباں، عجیب ماجرا ہے یہ بروز عید قرباں، وہی قتل بھی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا. معزز سامعین کرام، میں نے ایک حدیث پڑھی: ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ بے شک ہر قوم کے لیے کچھ نہ کچھ عید اور تہوار ہوتی ہیں، اور ہماری بھی دو عیدیں ہیں، اور شریعت نے ہمیں حدود کی رعایت کرتے ہوئے ان دو عیدوں کو، ان خوشیوں کو منانے کا حکم دیا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. قربانی سے متعلق بے شمار قرآن کریم کی آیات موجود ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی، بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، و محیای، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، تمام کے تمام رب العالمین کے لیے ہے. قرآن کریم کی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے. اور بعض مفسرین یہاں نماز سے عید کی نماز ہی مراد ہے. فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے ان قربانیوں کی نہ گوشت پہنچتا ہے اور جو ہے نہیں کوئی اور چیز، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص اور تمہاری نیت پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہارے مال کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی اور تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دن جو ہے ہمارا یہ قربانی کے دن ہے، قربانی خوشی کا دن ہے، اور اس میں سب سے بڑا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ قربانی کرنی ہے. لیکن قربانی کرنے سے پہلے اپنے دلوں کے اخلاص کو پیدا کرنا ہے، اپنی دلوں کی نیتوں کو درست کرنا ہے. گوشت کھانا مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 مرتبہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس روزے اقدس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جو بھی کوئی کام اگر کیا جائے اور اس کے اندر جو ہے ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ وبال جان بننے والا ہے. اور وہاں پر 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے
کہ وہ سب سے پہلے جہنم کے اندر جائیں گے عمل کر کے بھی. ایک وہ آدمی جو راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے لیکن نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے اسی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں گے. اس کے بعد جو بھی ہم کام کریں گے ریاکاری اور اخلاص کے ساتھ کریں گے. ریاکاری کے بغیر کریں گے تو کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر ہمیں ملے گا. اس لیے کوئی بھی کار خیر کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ دو کام کرنے ہیں. کام کیا کریں؟ ایک کام ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ استغفار کرنا ہے کہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا کر نہیں پایا. ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اس کام کے کرنے پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من وجد سعدا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو آدمی صاحب وسعت ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. زبردست وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صاحب وسعت ہے ایسے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کے اندر حصہ لے، ضرور. اچھا، جانوروں کے اندر بہت سارے عیوب ہیں، اور جو میں کہہ رہا تھا کہ اپنی قربانی کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو قربان کرنا ہے. اپنے حسد کو ختم کرنا ہے، اپنی انانیت کو ختم کرنا ہے، اپنی ریاکاری کو ختم کرنا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اپنے آپ کو چغل خوریوں سے بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا. وہاں پر دیکھا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور قبرستان مسلمانوں کا قبرستان ہے. وما يعذبان من کبیر، الفاظ حدیث پاک کے ہیں وما يعذبان من کبیر. عذاب جو ہو رہا تھا وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے. بظاہر تو بہت بڑا وہ گناہ ہے لیکن ہماری نظروں میں وہ بڑا گناہ نہیں ہے. ایک کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا تھا. چغل خوری یہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے اور یہ چغل خوری ہمارے معاشرے کے اندر بالکل آج عام ہو چکا ہے. لہذا آج کے قربان ہونے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح کے گناہوں کو ترک کر دینا ہے. چغل خوری، اسی طریقے سے دوسرے قبر والے کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا. آج میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، بچس پنس پانس وانن مسلمان، مگر میں پنس پانس مز وچن جو مسلمان کے اندر خاصیتیں ہونی چاہیے تھے کیا وہ میرے اندر موجود ہیں یا نہیں. ایک مسلمان صرف مسجد کی حد تک مسلمان نہیں ہونا چاہیے. جب وہ مسجد سے نکلے وہ بازار میں چلے تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور جب وہ راستے پر چلے تو اس کا چلنا بھی یہ بتا دینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لہجہ، اس کی زبان، اس کا بولنا، اس کا ہر قول اس بات کی طرف دعوت دینا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان ہے. مسجد کی حد تک اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن مسجد سے میں باہر نکلوں گا زبان سے چغل خوریاں شروع، زبان سے جھوٹ شروع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور ان علامتوں میں سے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. لہذا ان اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے اپنے آپ کو ان قسم کے گناہوں سے. تو بہرحال یہ قربانی کا موقع ہے، قربانی سے متعلق ہی بات ہونی چاہیے. ضمناً کچھ باتیں آ گئی بیچ کے اندر. ایک آدمی مسلمان ہونے کے ناطے جہاں پر اس کو حقوق اللہ ادا کرنا ضروری ہے وہیں پر اس کے ذمے حقوق العباد بھی ہے. اگر ایک آدمی حقوق اللہ تو ادا کر لیتا ہے، وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور قربانی کر لیتا ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کی زبان سے، اس کے عمل سے دوسرے مسلمان پریشان ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے. وہ کامل مسلمان نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے آج اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں مگر مسلمان ایسے کیا چیز بکرن لکن وار دیون واتن مسلمان ہونے کے باوجود کیا کرتا ہوں میں؟
بلوکن آب ژٹن پائپ ژٹن، یہ چیزیں ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتی ہے. لہذا جہاں پر ہمیں حقوق اللہ ادا کرنا ہے وہیں پر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کو بھی ادا کرنے والے بن جائیں. قربانی کی دعا بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا اول المسلمین اللہم لک منک ولک عن. اور اس کے بعد دعا ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں دلوں کی نیت کا نام ہی ہے، لیکن جو ہے زبان سے بھی اگر یہ الفاظ انسان پڑھے تو بہت زیادہ افضل ہے. بہرحال جو ہے قربانی سے متعلق جو ہے کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. جانور کے اندر بہت سارے عیوب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ جانور جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ساول اگر ایسی یا ساوج تم گژھن وریو گژھِ مکمل آسن، اگر اخ دو تہ کام ایسی اس کی قربانی درست نہیں ہے. تیور اگر ایسی کاٹ گوب اگر ایسی اگر وہ 6 مہینے کا ہے لیکن 1 سال کا وہ لگ رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے. اور قربانی کے لیے افضل طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں جانتا ہے، ذبح کرنا نہیں جانتا ہے، تو افضل طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر انسان موجود رہے، دوسرا بھی کر رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جانور کے اندر کچھ چیزیں ہیں. اندھا پن ہے جانور کے اندر، اگر تہائی سے زیادہ اندھا پن ہے، اس کی آنکھ ختم ہو چکی ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ وہ قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا ہے، اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے لنگڑا ہے اور اتنا زیادہ لنگڑا ہے کہ چوتھی ٹانگ کو وہ زمین پر جو ہے ٹکا ہی نہیں سکتا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اتنا زیادہ کمزور اور لاغر ہو چکا ہے کہ وہ قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا ہے، اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. دانت ٹوٹے ہوئے ہیں. اب کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اکثر دانت ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چارہ چر ہی نہیں سکتا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے کان کٹے ہوئے ہیں اور کان تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. سنگ جڑ سے ختم ہو چکا ہے یا اسی طریقے سے تہائی ختم ہو چکا ہے اس کا سنگ، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے تہائی سے زیادہ دم اس کی کٹی ہوئی ہے، لوٹ چک ختم بالکل، یا تو تہائی حصے سے زیادہ جو ہے ختم ہو چکی ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے تھن اگر خراب ہو چکے ہیں، اکثر تھن خراب ہو چکے ہیں، اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. خسی جانور کوشر من نمرامت جانور، خسی جانور کی قربانی درست ہے. نمرامت جانور بالکل افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اس جانور سے اس نمراون جو اس کی وجہ سے وہ عیبدار نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کے خون جو ہے گوشت کے اندر جو ہے عمدگی پیدا ہو جاتی ہے. اور مطلوب ہی یہی ہے سمنو ضحایاکم، جو حدیثی الفاظ سمنو ضحایاکم، اپنی قربانی کے گوشت کو پال کر تازہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہارا کام آنے والا ہے، یہ تمہاری سواری بننے والا ہے. لہٰذا اپنی قربانی کے جانور کو کیا کرو؟ چارہ کھلا کر اس کو جو ہے تازہ